اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدلتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یعنی اس سے اوپر ہم سن چکے کہ بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا تھا، کہ ان سے جب عہد لیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے پھر اس قوم میں 12 سردار مقرر فرمائے، اور پھر جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے، بیچ میں ایک قوم سے جب جنگ کی بات آئی تو انہوں نے انہیں دیکھ کر کے اپنے وعدے کو توڑ دیا، عہد الہی کو توڑا۔ اسی کی بات ہو رہی کہ بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آنے والے تھے ان کی تکذیب کیا، یعنی انہیں جھٹلایا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کیا، اور تورات کے احکام کی مخالفت کی۔ یعنی یہ ان کی ساری بدعمالی ہے۔ ایک تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے توڑا، دوسرا کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آنے والے تھے ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، تیسرا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اور اس کے علاوہ احکام کی مخالفت کی، آیتوں کو بدلا۔ تورات میں جو آیتیں تھیں، جو صفات حضور کی تھی، ان صفات کو اپنے مقامات سے ہٹا دیا، بدل دیا۔ یعنی ان احکامات کی مخالفت کی، نیز ان آیات کو بدل دیا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا بیان تھا۔ یعنی جن آیتوں میں تورات کے اندر سرکار کی صفتیں، سرکار کے اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کی یہ صفت ہوگی، ان کا یہ وصف ہوگا، تو وہ جو ساری صفتیں پہلے ہی سے تورات میں اللہ نے بیان فرمائی تھی، ان یہودیوں نے ان آیتوں کو بدل دیا۔ سرکار کے ان اوصاف کو جو آسمانی کتاب تورات میں پہلے سے اللہ نے بیان فرمایا، انہیں انہوں نے بدل دیا۔ جو توریت میں بیان کی گئی ہیں انہوں نے اس کو چھپایا اور بدلا۔ نیز انہوں نے اللہ عز و جل کی بہت سی ہدایات کو فراموش کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا حصہ، یہاں کہا نا کہ حظم مما ذکروا بہ، کہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ یعنی وہ بہت سی اللہ رب العزت کی ہدایات کو انہوں نے فراموش کر دیا جو توریت میں دی گئی تھی، کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب دل سخت کر دیے، اس سے کیا مراد ہے، اس کی کئی تفسیریں ہیں کہ اپنی کتاب کا بہت اہم حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ ان کے انبیاء نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا جو بار بار انہیں حکم دیا تھا، انہوں نے اسے بھی بھلا دیا، اور حضور کی تعریف اور توصیف سے ان کی کتابوں کے صفحات جو مزین تھے ان کو بھی فراموش کر دیا، اور انہوں نے خیانت کی۔ خیانت کی یعنی کہ وہ الفاظ بدل دیے، یا تو انہوں نے تحریف اس طرح کی کہ الفاظ بدل کر دوسرے لکھ دیے، یا تو الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی مگر ان الفاظ کے مفہوم کو بدل دیا، تو انہوں نے اس میں خیانت کی۔ یعنی کہ بیشتر حصہ تو خیانت سے باز نہیں آئے گا، لیکن ان میں مخلصین کی ایک ایسی جماعت بھی ہے جو سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کی تم خیانتوں پر مطلع ہوتے رہو گے، انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب گناہوں سے کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے اور ان کے دل سخت کر دیے گئے، تو یا تو سختی سے مراد یہ ہے کہ دل ایسے کر دیے گئے کہ انہیں ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود ان کے دلوں پر وہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی، یا تو پھر اس طرح کہ ان کے چہرے بدل دیے گئے، انہیں مسخ کر دیا گیا، ان کے چہروں کو بندر کی شکل میں،
اس سے معلوم ہوا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے، مگر یہاں جو کہا کہ دل سخت کر دیے گئے، تو اس سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بدعمالی کرتا ہے، بدعملی، تو بدعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر باتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی انسان بہت سی ایسی بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، رونا تو درکنار، اسے احساس تک نہیں ہوتا، اور اگر احساس ہو بھی جاتا ہے اور اس پر وہ شرمندہ ہو کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہے مگر آنسو نہیں نکلتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہوتے ہیں۔ اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت سے ہوتی ہے، اور دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ ہر چیز، عیب زیادہ ہوتے ہیں انسان میں، بری چیزیں، بری عادتیں، اس کی وجہ سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر خیر کی توفیق بھی اسے میسر نہیں ہوتی، احساس بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دل کی سختی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، ہمارے دلوں کو باتوں پر ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیں کہ ان دلوں پر باتیں اثر انداز ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ یعنی بچنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہیں گناہوں کی کثرت اور انسان میں بری عادتوں کا ہو جانا۔ ہمیں ایک بہت حد تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمیں باتیں کرنے کی بیماری ہے، ہم باتیں بڑی بڑی اور اچھی اچھی لمبی لمبی کرتے ہیں مگر اعمال سے ہمارا دور تک کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک بیماری ہے، بس باتیں اچھی کرتے ہیں ورنہ عمل ہم میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے کہ عمل، اگر ہم برسوں سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہو جائے تو ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی، ایک عرصے سے سمجھایا جا رہا ہے مگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زمانہ آج یہاں حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اگر آج بھی ہم اپنی روش سے ہٹے نہیں، ہم نے اپنی زندگی کو نہیں چینج کیا، اگر ہم نے اپنی دن رات کی جو روش ہے اس سے ہٹ کر دین پر اگر گامزن نہیں ہوئے تو برسوں سے جو میٹھی زبان سے ہمیں سمجھایا جا رہا تھا شاید کہ پھر حالات آپ کو سمجھا دیں۔ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہونا پڑے گا، تبھی آپ ان پریشانیوں سے نبرد ہو سکتے ہیں، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ مگر یہ ساری چیزیں دور کب ہوگی؟ جب انسان دین پر عمل کرے گا۔ دین میں برکتیں ہیں، دین سے دور رہنے میں برکتیں نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں اور اپنی روش کو نہیں بدلیں گے، روزانہ صبح جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، شام کو جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، زندگی بس گزر رہی ہے، کھانا پینا، سونا، آرام کرنا اور کمانا، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہو رہی، تو ہم صرف کیا کھانے پینے، کمانے، سونے، آرام کرنے کے لیے ہیں؟ اس زندگی کو غنیمت جانیں، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہ وقت، انسان کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے اس وقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ وقت کہاں فضول خرچ کیا۔ بہت لوگ نالوں کے کناروں پر اور چائے کی ٹپریوں پر اور نہ جانے نکروں پر بیٹھ کر موبائل میں آدھی آدھی رات تک گزار دیتے ہیں، گیمز کھیلنے میں، فضولیات کے اندر باتیں کرنے میں۔ تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تو آپ کسی دینی مسئلے کے لیے جاگ سکتے ہیں، دینی مسئلہ سیکھنا ہے تو آپ کو جاگنے کی اجازت ہے، یا تو پھر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کی مہمان نوازی میں آپ جاگ رہے ہیں تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فضول وقت، اس کے علاوہ بھی 2-3 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کا وقت فضول گزر رہا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ فضولیات میں وقت خرچ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بارے میں کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب ہمارے گھنٹوں کے گھنٹے نکل رہے ہیں، تو زندگی کی روش کو بدلیں۔ اگر آپ ابھی نہیں سمجھیں گے تو پھر زمانہ اور حالات آپ کو سمجھا دے گا۔
تو بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ارے قرآن جیسی عظیم ترین کتاب کی باتیں بھی اگر ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کی کتاب جو واعظ و نصیحت اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اس کے یہ نور موتی جیسے یہ اصول بھی ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ہم میں کمی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کہیں دل سخت تو نہیں ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی اللہ کے رسول سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ ہمیشہ ان کی بدعمالیوں اور ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا، رسولوں کے ساتھ بدعہدی ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہے، اور ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان سے باز پرس نہ کرو، انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کرتے رہو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں بھی تو بعض یہودی وہاں موجود تھے تو ان سے ایک عہد ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، تو کچھ عرصے تک تو وہ اپنے عہد پر قائم رہیں، مگر بعد میں کچھ لوگ اس عہد کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ ان کی ان خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، ان کی دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا، رسولوں کو جھٹلانا، یہ ساری چیزیں ان کے آباء و اجداد کی پرانی عادت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مگر محبوب ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہے، ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا ان پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی عہد شکنی سے درگزر کیجئے جب تک وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں، آپ ان سے درگزر فرماتے رہیں، یعنی کہ وہ اپنا کام کرے، اور اے محبوب، اے مجموعہ ہر خوبی اور دلبری، آپ اپنا کام کریں۔ یعنی ان کا کام ہے وعدوں کو توڑنا، عہد شکنی کرنا، مگر محبوب آپ تو ہر خوبی و کمال کے مالک ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو مکارم اخلاق کی کتنی بے نظیر تعلیم دی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعدیب و تربیت میرے رب نے فرمائی ہے، یعنی میری تربیت اور میری تعلیم، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے، اور کتنا بہترین اور خوب اللہ رب العزت نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، کتنا بہتر۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ محبوب ان کی دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا، ان ساری چیزوں سے تو آپ مطلع ہوتے رہیں گے، مگر ان کی گرفت نہ کریں، انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کرتے رہیں۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، تو اس سے ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل فراخ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو چوڑا اور محبت بھرے انداز اور ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔